السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں نالج اینڈ انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں عثمان جوید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے فائدے کی بہت سی چیزیں لاتے ہیں، تو آج ہم موجود ہیں سرگودا یہاں یوسف ہومیوپیتھک کلینک میں ڈاکٹر اشرف قریشی صاحب کے پاس۔ ان کی بہت سی پرابلمس پر ریسرچ ہے، لیکن جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے جس پہ ہم ان کے پاس آئے ہیں وہ ہے اسکن اور اسکن سے متعلق جتنے بھی امراض ہیں، کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں اور ان لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بیسیکلی عوام الناس کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور جن کی اپنی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ اپنا اسکن پہ بہت ریسرچ ہے۔ شہر سے جو مختلف ڈاکٹر سے لوگ لا علاج ہو کے آتے ہیں اسکن پرابلمس میں، کئی ایسی خاتون ہیں جن کو اسکن پرابلم میں لا علاج قرار دے دیا گیا ڈاکٹرز کی طرف سے، جن کی شادی کے مسائل بن گئے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی اور ڈاکٹر صاحب نے ود ان 2 months ان کو ٹھیک کیا اور وہ آج اپنے گھروں میں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں، اس لیے میں ان کے جو نالج کو اور ان کے کام کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ملواتے ہیں ہم آپ کو ڈاکٹر اشرف قریشی صاحب کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہماری آڈینس سے تھوڑا سا آپ میسیج اپنا شیئر کر دیں، باقی ہم ساری چیزیں ویژولائز ان کو دکھائیں گے، آپ کا کام دکھائیں گے، باقی باتیں پھر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ ہاں وہ ایسے ہے، میں عوام الناس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جلدی امراض کو جڑ سے ختم کرنے میں جو اچیومنٹ ہومیوپیتھی ریسرچ میں ہے اور کہیں نہیں ہے، اور ہمارا جلدی امراض کے بارے میں جو ہے ایلوپیتھی سے بہت سارے نظریات ٹکراتے ہیں۔ ایلوپیتھی جلدی امراض کو اٹ سیلف مرض کے طور پہ لیتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک جلدی امراض بذات خود امراض نہیں ہیں، بلکہ یہ اندر کے کسی ڈس آرڈر کا جلد پہ اظہار ہوتا ہے۔ تو ایلوپیتھی میں اسی لیے اس ڈس آرڈر کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، وہاں پہ صرف اینٹی بایوٹکس ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، سپریشن ہے، بہت ساری دوائیں ہیں جو سپریس کر دیتی ہیں عارضی طور پہ، اور مریض عارضی طور پہ اس حوصلے میں آ جاتا ہے کہ شاید میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہوں، لیکن جو ہی وہ علاج چھوڑتا ہے تو اس کا جو ہے دوبارہ سے مرض وہیں آ جاتا ہے۔ مینس کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کے چہرے پہ پمپلز نکلے ہوئے ہیں تو اس کو کریم لگانے کے لیے دے دی جاتی ہے، تو وہ کریم دانہ تو ختم کر دیتی ہے، لیکن اندر سے اس چیز کو نہیں ختم کیا جا رہا جو دانے نکال رہی ہے۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، کریم دانے کو ختم نہیں کرتی، بلکہ وہیں سے جلد کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے دو طرف سے ٹریفک جیسے آ رہی ہے، جسم اسے نکال رہا ہے، صحیح، کریم سپریس کر رہی ہے، وہ کیا ہوگا، داغ بن جائیں گے، سکن رف ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیں ذرا جو ہومیوپیتھک ہے اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہ کس طریقے سے؟ موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جلد پہ جو بھی چیز نکلتی ہے وہ اندر کے ڈس آرڈر کا ایک میسج ہے، ہم اندر کے اس ڈس آرڈر کو ختم کرتے ہیں۔ کسی کا ہارمونل پرابلم ہے، کسی کا اور معدہ جگر کا پرابلم ہے، کسی کے اور پیبرٹی کے مسائل ہیں، کسی کی غذا کا مسئلہ ہے، کوئی پچھلی کسی بیماریوں میں رہا ہے اور مختلف دوائیاں کھا کے جو ہے وہ جلدی مرض میں آ گیا، اس کی ساری ہم گہرائی سے کیس ٹیکنگ کرتے ہیں کہ اس کی بیسز کیا کیا ہیں، ان بیسز کو انالائز کر کے اس کے مطابق اس کی میڈیسن دیتے ہیں، اور اس وجہ سے مریض جو ہے مستقل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اسکن پہ ورکنگ کرتے اور اس کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہو؟ جی میری پریکٹس تو ویسے 32 ایئرز کی ہے، تو اسکن میں میرا خیال ہے 10-12 سال سے ہمیں بہت گریٹ اچیومنٹ آ رہی ہیں دوسرے شہر۔ کوئی مینس کہ ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ 12 سال سے جو کیسز آپ لے رہے ہیں، کوئی ایسا کیس ہے مینس کہ جس کو آپ مطلب نہ ٹھیک کر پائے ہو؟ نہیں، تقریباً نہیں، جس نے ریزنیبل ٹائم دیا ہے وہ الحمدللہ یہاں سے کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ گائز میں نے پرسنلی ان کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں یہاں پر پیشنٹس کی، کہ ایک فیمیل خاتون تھی، بیسیکلی ان کی وہ آپ کی پیشنٹ ہی تھی نا ڈاکٹر صاحب، جس کی چھالے پورے چہرے پہ بن چکے تھے اور وہ لا علاج ہو کر آئی تھی مختلف جگہوں، تو خواتین سے بھی اپنا چہرہ چھپاتی تھی بیچاری، اور ان کو آئی تھنک شادی کے لیے بھی ان کا پرابلم بن رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو ایک نیچرل بات ہے، مطلب ایسے چہرے والے کے لیے پرابلم تو شادی کا ہوگا، تو وہ بہت سارے اسکن اسپیشلسٹوں سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، سرگودا سے علاج کروا کے ناکام تھی اور مایوس ہو چکی تھی۔ تو میرے پاس تو وہ بڑی بددلی سے علاج اس وقت تک کراتی رہی جب تک اس کو سائن آنے نہ شروع ہوئے کہ مکمل ٹھیک ہو گئے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، اور وہ کبھی کبھار کسی اور مرض کے لیے آ جاتی ہے اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔
یہ تقریباً وہ 2 ماہ لگے تھے اس کے علاج میں؟ نہیں، اس کو 4 ماہ لگ گئے تھے۔ اچھا، دیکھیں 4 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کی ریسرچ ہے اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کچھ شیئر بھی کیا ہے، یہ کچھ تجربات اپنے اوپر کرتے ہیں کسی اور سے کرنے سے پہلے، ایسا نا ڈاکٹر صاحب؟ جی، ایک اور چیز میں عوام کے لیے کلیئر کر دوں، جو بھی جلد پہ چیز نکلتی ہے وہ جسم کے دفاعی نظام نے بڑی محنت سے جلد پہ نکالی ہوتی ہے۔ مینس کہ یہ بری نہیں ہے؟ بری نہیں ہے، یہ جسم کا دفاعی نظام ایکٹیو ہوتا ہے۔ دفاعی نظام کیا چاہتا ہے کہ اندر کے انٹرنل آرگن اس زہر سے بچے رہیں، اس لیے وہ اس کو پش اپ کرتا ہے، جلد پہ لے آتا ہے۔ اب ہمیں تو جب وہ نظر آنے لگتا ہے جلد پہ، ہم لا علمی میں اسی کو مرض سمجھتے ہیں اور اسی کو سپریس کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات، جبکہ وہ بیچارہ وہ مرض تو خود ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو ایک میسنجر ہے صرف۔ مینس وہ سمپٹم پہ ہم سمپٹم سے نہیں، آپ کازیٹیو ایجنٹ پہ جو بیسیکلی اس کو کاز کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور کئی بار ایسے دیکھا ہے کہ ایسے جلدی امراض کو اگر زبردست قسم کی اینٹی بایوٹک اسٹیرائڈ دے کے دوبارہ اندر سپریس کر دیا جائے تو وہ انٹرنل آرگن پہ وہ زہر پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد مریض بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس بیماری کی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہوا کیا ہے۔ ایک مریضہ میرے پاس گجرانوالہ سے آئی، وہ آئی تو تھی الرجی کے ڈسٹ الرجی کے علاج کے لیے، دمہ تھا اسے، تو میں دمے کا علاج بڑے غور سے کرتا رہا، توجہ سے کرتا رہا اور اس کو آرام نہ آیا، کئی وزٹ چل گئے تو آرام نہیں آیا، تو میں نے ایک کویسچن کیا کہ کیا آپ کو کبھی کوئی جلدی مرض نکلا؟ اس کی ورڈنگ تھی کہ ہاں جی مجھے ددریاں نکلی تھی، وہ فلاں حکیم بہت ہمارا قابل ہے، اس نے علاج کیا، وہ ددریاں آج تک نہیں پھر نکلی۔ میں نے کہا ذرا یاد کرو جب سے وہ ددریاں ختم ہوئی ہیں کیا یہ آپ کا یہ دمہ اس وقت سے ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، اس کے بعد میں دمے کی مریضہ بن گئی۔ تو میں نے پریڈکشن دی کہ آپ کی وہ ددریاں جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ واپس نکل آئیں گی اور آپ کا دمہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بیان ہی ایسا ہوا واللہ۔ اس کو ہم میڈیکل میں میٹاسٹاسس کہتے ہیں کہ ایک مرض دب کے دوسری شکل اختیار کر لے۔ تو یہ جلدی امراض بڑی گہری چیزیں ہیں اور جسم کا دفاعی نظام ان جلدی امراض کو جلد پہ لے کے آتا ہے تاکہ جگر صحیح کام کرتا رہے، گردے صحیح کام کرتے رہیں، ان کو کبھی بھی نکلتے ہوئے جو ایرپشنز ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میڈیکل میں، نکلتی ہوئی ایرپشنز کو جو ڈاکٹر دبائے گا وہ مریض کے ساتھ ان دی لانگ رن اس کا اچھا نہیں کر رہا۔ وہ پیغام ہے، پیغام پڑھ کے آپ اندر سے اس کا اگر میکانزم ختم کر سکتے ہیں تو یہ حقیقی علاج ہے، باقی بناوٹی علاج ہے۔ اس کے پریشر کو روک دیں گے تو اندر پرابلم کر دے گا۔ اچھا گائز، تو بیسیکلی ہمارے جو بہنیں جو بھائی ہیں بیسیکلی اس پرابلم میں، اسکن کے پرابلم میں پریشان ہیں، تو وہ لازمی ان کے پاس آئیں اور آپ وہ بات کرتے ہیں جو بیسیکلی ہم لاسٹ پہ ایک آفر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے یوزر جو بیسیکلی عمران صاحب یا میرا نام لے کے نالج اینڈ انٹرٹینمنٹ کا آپ کو بتائیں گے، آپ نے ان کے ساتھ صرف باقیوں کی نسبت بہت کنسیشن کرنی ہے۔ ہاں چلیں، یہ ٹھیک ہے، جو اس چینل کے حوالے سے مجھے ریفرنس دے دے گا جتنا بھی ہو سکا میں انہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے انسینٹیو دوں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، یہ پہلے بھی بہت کرتے ہیں لیکن مزید آپ نام لیں گے تو آپ کے ساتھ کریں گے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت ہی اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، آہستہ آہستہ ان کی باقی ڈفرینٹ پرابلمس پہ کیا کیا ریسرچز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔